اور اس آیت مقدسہ کے تحت علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا سن وفات 671 ہجری ہے، آپ فرماتے ہیں تفسیر قرطبی کے اندر، کل قیامت والے دن جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا تو اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا کہ تو کیا سوچتا تھا اور پھر تو کیا اعتقاد رکھتا تھا۔ بات عقیدے پہ ختم ہونی ہے، عقیدہ درست ہوگا تو سب کچھ درست ہو جائے گا۔ آج ذہن میں جو توہم بٹھایا ہے، انسان اس توہم پر اعتقاد کرنے لگتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے ذہن میں خیال آیا کہ فلاں بندہ جو ہے، جو میرا دوست ہے، وہ میرے مخالف کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اب ذہن میں خیال آیا اس پہ گرفت نہیں ہے، قیامت والے دن اس خیال پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ جب ذہن میں سوچ کر یہ اعتقاد بنا لیا کہ میرا دوست جو ہے میرے مخالف کے ساتھ کھڑے ہو کر میری بدگمانیاں کر رہا تھا، اب یہ جو اس نے اپنے ذہن میں اعتقاد بنا لیا ہے اس پہ گرفت ہوگی۔ اسی کو گناہ کہا گیا ہے کہ تم نے دوسرے کے بارے میں غلط سوچ رکھی ہے اور اپنے آپ کو بدگمانی میں مبتلا کر دیا ہے، اور شریعت کے اندر بدگمانی کیا ہے؟ حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اسی طرح علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر لکھتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے، آدمی سے اس کے دل کے افعال پر بھی اس کی گرفت ہوگی، دل کے افعال پر بھی گرفت ہوگی۔ مثلا دل میں کوئی بات سوچی اور اس پہ پختہ ارادہ کر لیا۔ ایک بندہ ہے، بیٹھے بیٹھے اس کا دل چاہا کہ میں چوری کر لوں، یہ دل میں سوچا ہے، اب چوری کا ارادہ کیا ہے۔ اگر اس پہ پختہ یقین کر لیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ارادہ کر لیا، گھر سے نکل پڑا چوری کے ارادے سے، اب یہ گناہ ہے۔ کیا ہے؟ سوچنے پہ پابندی نہیں ہے، اور ویسے بھی بری سوچ سوچنی بھی نہیں چاہیے، لیکن جب دل میں برا گمان کر لیا کہ میں مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاؤں گا، کسی بھی انسان کو نقصان پہنچاؤں گا، اب اس سے اس کی پوچھ گچھ ہوگی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بدگمانی سے بچو۔ ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں تم اچھا گمان کرو۔ کیا کرو؟ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو۔ اور دل کی مختلف بیماریاں ہیں، کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، خود پسندی ہے، یہ بیماریاں ہیں۔ بندہ کسی مجلس میں گیا، کسی کے گھر گیا، اس نے اگر اس کو آگے جگہ نہ دی تو لوگ اس بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ کسی نے مسکرا کر نہ کوئی ملا، اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ بدگمانیاں ہیں جو ہم نے اپنے اندر پال رکھی ہیں، جس کے نقصانات اختلافات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اختلاف ہوگا، دل میں بدگمانی پالی اور اس سے حسد کرنے لگا، اس سے تکبر رکھنے لگا، اس کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنے لگا، تو اب سوائے گناہ کے اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ اس لیے بدگمانی سے ہمیں بچنا چاہیے اور دل میں اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ دل کو عربی میں قلب کہتے ہیں، اور قلب کا مطلب ہے بدلنے والا۔ بدلے، انسان کی سوچ بدلتی رہتی ہے، انسان کے اندر آنے والے خیالات جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر یقین کر لیتا ہے، اب وہ بدگمانی ہے، اب اس پر اسے گناہ ملے گا۔ دل میں صفات مذمومہ، بعض اوقات محمود اور مذموم خیالات آتے ہیں، اچھے بھی خیالات آتے ہیں، برے بھی خیالات آتے ہیں، لیکن اچھے کو اپنانا چاہیے، برے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل اپنی مسند کے اندر لکھتے ہیں کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کی مثال اس پر کی ہے۔ دل جو ہے یہ پر کی مانند ہے، اور وہ پر جو میدانی زمین میں ہو، میدانی زمین میں ایک پر لٹکا دیا جائے اور ہوا کے جھونکے جب آتے ہیں تو وہ پر کبھی
ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی الٹ ہو جاتا ہے، کبھی پلٹ ہو جاتا ہے۔ تو دل کی مثال بھی دنیا میں ایسے ہے کہ یہ الٹتا اور پلٹتا رہتا ہے۔ بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کو سنبھال کر رکھے۔ کیا کرے؟ سنبھال کر رکھے، اس میں برائی کو نہ آنے دے، اس میں غیبت کو نہ آنے دے، اس میں حسد کو نہ آنے دے، اس میں جو دل کی بیماریاں ہیں، جو دل کو لے ڈوبنے والی بیماریاں ہیں، ان سے اس دل کو دور رکھے۔